السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 156 ٹو 160۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کن حروف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے قاف کو موٹا پڑھا، خا کو موٹا پڑھا، را کو بھی ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے، کیونکہ 8 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جائے گا۔ سارے الفابیٹ میں سے الف سے یا تک 8 حروف ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ہے خا اور را۔ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ صاد، داد دونوں کو موٹا پڑھیں گے، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 8 حروف ہیں جن کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں، ہیوی ساؤنڈز ہیں، پر پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم نے یہاں پر اخفا کیا، دانا پڑھا، ان دانا نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اخفا کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ 15 حروف ہیں جو اخفا والے حروف کہلاتے ہیں۔ ان میں تا، سا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف، یہ حروف شامل ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد دال ہے، تو ہم نے اخفا کیا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ عندنا ما ماتو، یہاں میم کے اوپر زبر، ساتھ الف، یہاں بھی، تو یہ حرف مدہ ہے نا، اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا ما کو لمبا کیا، ماتو وما قتلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ۔ یہاں پر جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، جیم کی آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا، یج۔ اگر آپ پڑھتے ہیں نا لیج تو کلکلا ادا نہیں ہوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ کی لام کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے۔ ذَلِكَ حَسْرَةً، تن نہیں پڑھنا۔ یہاں بھی دیکھیں فا ہے، فا بھی حروف فا میں ہے، ابھی میں نے وہ لیٹر دہرائے ہیں، تو یہاں پر تن نہیں پڑھیں گے۔ حسرةً فی قلوبہم، واللہ یحیی ویمیت، واللہ بما تعملون بصیر، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہاں ہم نے اخفا کرنے والا نون ساکن کے بعد قاف ہے تو نون کی آواز کو واضح نہیں پڑھا جائے گا، ناک میں چھپا کر بھی پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھیں گے۔
ولا ان قتلتم، پھر فا کو لمبا کیا، زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، اور پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے، تو فا کو ہم لمبا کریں گے ایک الف جتنا۔ یہاں اللہ کی لام کو باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے یہ ساری جو لیٹر لام ہے اس کے لیے نہیں، صرف لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں یہ جو درمیان والی لام ہے اس کو کچھ جگہوں پر ہم موٹا پڑھتے ہیں نا، کچھ جگہوں پر باریک، جیسے یہاں ہم نے موٹا پڑھا واللہ، یہاں پڑھ رہے ہیں سبیل اللہ، تو جب اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو پھر اس کو باریک پڑھنا ہے، جب اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر لام کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ لین حرف ہے، حمزہ کے ساتھ زبر ہے نا الف کے اوپر، ساتھ کیا ہے واو ساکن، تو زبر کے ساتھ واو ساکن اور زبر کے ساتھ یا ساکن، یہ دو لین حروف ہیں، جیسے او ای، بو بی، زبر زیر پیش کی آواز سے ان کی آواز بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں ہم پڑھیں گے او متم لمغفرۃ من اللہ، تا کو میم سے ملاتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہے، تم، میم حروف یرملون میں ہے، جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون آئیں گے تو نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی، اور ہم نے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے پچھلے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ، یرملون حروف مشدد ہوتے ہیں، لام اور را کے اوپر غنہ نہیں کرنا، باقی جو چار حروف ہیں یا واو میم نون ان کے اوپر غنہ کریں گے۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ، اب یہاں پر لام کو بھی لمبا نہیں کرنا، حمزہ کو بھی لمبا نہیں کرنا، دونوں چھوٹی آوازیں ہیں، لائی، یہ جو الف ہے درمیان میں اس کے اوپر آپ کو یہ سرکل نظر آ رہا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اضافی الف ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہاں پر اس الف کو نہیں پڑھنا، یہ خاموش ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا، یہاں پر ضا ہے تو اس کے بعد غین ہے، ہم نے یہاں پر اظہار کرنا ہے، اظہار مطلب جو تنوین جو ہے اس کو کلیئر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر غنہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، غین حروف ہلکی میں سے ہے نا، اس وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا، فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وقف کریں گے، را ساکن پڑھی جائے گی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہاں ذال اور زا دو لیٹر آئے اکٹھے ہی آگے، تو ذال کی آواز نرم آواز ہے، زا کی آواز تیز آواز ہے، فَإِذَا زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اب یہاں نون خاموش ہے، نون ساکن کے بعد مشدد یا ہے نا، تو یا حروف یرملون میں سے ہے، اب نون نہیں آواز دے گا، حمزہ کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن یہاں بھی نون خاموش، حمزہ کو یا سے ملایا، خواہ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، یہاں اقلاب ہے، اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بدل دینا، تو یہاں ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہے، اس کی پہچان کیا ہے،
جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آئے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. تو ہم پڑھیں گے یانصرکم من بعدہ. من نہیں پڑھا, من بعدہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہاں میم کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. تو میم کو لمبا نہیں کرنا. جب کسی بھی لیٹر کو حمزہ ساکن سے ملائیں گے نا تو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے, چھوٹی آواز بنتی ہے. نون کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ ہے. یہاں واو ساکن نہیں, یہاں حمزہ ساکن ہے, اس لیے جھٹکا دے کر پڑھیں گے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا ویڈیو سے ریلیٹڈ کوسچن ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز ضرور اس کا رپلائی کروں گی. ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کر دیا کریں. میں جیسے ہی میری نظر سے گزرے گا تو انشاءاللہ میں ضرور اس کا رپلائی کیا کروں گی. آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.